لوگوں کو تقسیم کرنا سود گھٹاندے ہیں مال اور جڑی خیرات تقسیم کرنا بڑھنا ایک ہی کرتا ہے بندے دے رزق چو برکت پیدا ہوتی ہے چوکھا ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اس کا یہ صدقہ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے لینے سے مراد اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے، اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ وہ یعنی جب صدقہ دیتا ہے کھجور کا اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ جتنا بڑھا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دوسری روایت میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مال نو کام نہیں کرتا، اسی سے چلتے رہتے ہیں پر تھوڑا نہ ہو جاوے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کام نہیں کرتا۔ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اسی ساڑھے نہ کوئی بھیڑے سن کوئی گاہ کر چھڑے اسی آدھے ہونا سا بھی کرنی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فرمانے کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اور اضافہ فرماتا ہے، جو بانٹتا ہے تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے بھی یہی فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، جو بندہ خدا صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، یعنی جو بندہ خدا صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی آگے بڑھاتا ہے دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا صدقہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہاتھ میں لینے کا مراد قبول فرماتا ہے، بلکہ لینے والے کے ہاتھ میں یعنی آگے جو لے رہا ہے صدقہ وہ ہاتھ تک پہنچنے تک اللہ کریم صدقہ دینے والے سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ تک پہنچنے تک راضی ہو جاتا ہے۔ تو آگے جو روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مالدار ہونے کے باوجود مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دیا بھی ہے خیر میں سے، لیکن پھر بھی اگر آگے مطلب مانگنے آئے پاس ہی اس کام نہ کیا ہے تو اللہ اسے مانگتے ہی بنا دیتا ہے، اس کے مانگنے والے دروازے کو دیتا ہے، وہ مانگتے ہی بڑھیا نہ ہے ساری عمر جڑا طاقت ہونے کے باوجود منگتا بنتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے میرا مال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال صرف 3 قسم کا مال ہے۔ وہ مال جو تو نے کھا لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے غریبوں میں تقسیم کر دیا وہ تیرا ہے، باقی جو تم نے سنبھال کے رکھا ہے وہ کسی تیرا نہیں ہے، تو مرے گا تو وہ کسی اور کا ہوگا۔ اب ہمارے مال ہیں، گھر ہیں، ہمارے کئی لوگوں کے بینکوں میں کروڑوں کروڑ روپے جمع ہیں، وہ کہتا ہے میرا مال، تیرا مال وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا، جو غریبوں میں تقسیم کر دیا، وہ کل آخرت کو تیرے کام آئے گا، وہ تیرا مال ہے۔ تو جو سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ کسی اور کا ہی ہوگا۔ تو اس کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے آگ یعنی گناہ اس طرح جو صدقہ دینے والا ہے اس کے گناہ کو یہ صدقہ ختم کر دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کریم کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ بعض اوقات حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، سخت ترین موتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ دینے والے کو۔ اور ساتھ دوسری روایت میں فرمایا کہ صدقہ جو ہے بری موت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، بری موت کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ صدقہ جو دینے والا ہے وہ شیطان کے جبڑے جو ہیں ان کو توڑتا ہے، اور ان لوگوں جنہیں اگر فرمایا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، فرمایا وہ صدقہ جو تو نے محنت کر کے کمایا اور پھر اس سے کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے
جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں ان پر خرچ کیا وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جن میں ایک بندہ وہ ہے، یعنی ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور اپنی جوانی اللہ کریم کی عبادت میں یعنی گزاری، یعنی جوانی جو ہے سب سے خوبصورت عمر ہے، طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، بندے کے اندر اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، جو اپنے آکڑ اور تکبر کو ختم کر کے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیتا ہے، تو جوان ایسا جو اپنی یعنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو دوسرا بندہ وہ ہے جو صدقہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو آگے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم ظاہر یعنی سامنے کر کے خیرات کرو گے، دکھا کے، تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر تم کسی کو چھپا کے خیرات کرو گے، پیسے دو گے جو اس کی ضرورت ہے، تو یہ اور بہتر ہے۔ اگر ظاہر کر کے بھی صدقہ دے دو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ تو آگے فرمایا کہ جس نے کسی ننگے کو لباس پہنایا، جس نے کسی ننگے کپڑے پہنائے، اللہ کریم اسے جنت میں سبز رنگ کا لباس پہنائے گا۔ اور آگے فرمایا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں شراب طہور پہنائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ معراج کی رات جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا جو صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 10 گنا بڑھا کر اور زیادہ دیتا ہے۔ تو جو لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں 18 قرضے بڑھا کر دیتا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد بندہ ضرورت مند ہے، تسی آگے 1000 روپیہ لے لیں، پھر جب ضرورت پوری ہوگی میں نے 10,000 واپس کرتی، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ کوشش کریں مانگنے والے نہ بنے، دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے، تقسیم کرنے والے بنے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مطلب دینے والا ہاتھ لینے والے نہ ہو، بہتر ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی نذرانہ یا تحفہ پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ دے رہا ہوتا ہے اس طرح کر کے مطلب یہ لے لو، جو لینے والا ہاتھ اتنے ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی اگر دے رہا ہے نا نذرانہ، یہ اوپر والے ہاتھ ہے، نیچے والا یہ نہیں ہے، اس لیے دینے والے بنے وہ اس کے ساتھ